أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کل ہم نے 10ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پڑھا اور اس کو ریپیٹ کرتے ہوئے ہم اپنے آج کے پارے کی طرف چلتے ہیں۔ آج کے ہم نے 11ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پڑھنا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا پہلا عشرے کا اختتام ہو چکا ہے اور دوسرے عشرے کی ابتدا آغاز ہو چکا ہے۔ آج تفسیر کے خلاصے کے بعد میں نے آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں کیے جانے والے خاص وظائف کون سے ہیں جن کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگ سکتے ہیں اور انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے گا۔ تو کل ہم نے 10ویں پارے میں سورۃ الانفال سورۃ التوبہ پڑھی۔ اس میں ہم نے 3 پوائنٹس پڑھے: مال غنیمت اور جہاد کے احکام، نمبر 2 مشرکین سے برات، نمبر 3 غزوہ تبوک اور منافقین کے کردار کے بارے میں۔ یعنی مختصر یہ کہ مال غنیمت، اس کی تقسیم اور جنگی حکمت عملی کے احکام پڑھے ہم نے، مشرکین سے برات اور ان کے ساتھ معاہدے ختم کرنے کا اعلان، غزوہ تبوک مسلمانوں کی قربانی اور منافقین کی سازشیں، جہاد کی اہمیت، مسلمانوں کو قربانی اور استقامت کا درس، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا ذکر کیا گیا اور منافقین کی پہچان اور ان کے نفاق کی علامات بتائی گئیں۔ تو 11ویں پارے میں سورۃ التوبہ اور سورۃ یونس موجود ہے۔ سورۃ التوبہ 129 آیات اور سورۃ یونس کی 109، کل 109 آیات ہیں۔ یہ پارہ سورۃ التوبہ کے اختتام اور سورۃ یونس کے مکمل صورت پر مشتمل ہے۔ اس میں منافقین کی نشانیاں، صدقہ و خیرات، اہل ایمان کی صفات اور حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے۔ اس میں ہم نے 4 پوائنٹس پڑھنے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1 منافقین کی بہانے اور سچے مومنوں کی صفات۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 93 to 110 میں منافقین نے غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے کے لیے بہانے بنائے، اللہ تعالیٰ نے ان کے جھوٹ کو بے نقاب کر دیا۔ تو منافقین نے غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے پر کیا بہانے بنائے؟ غزوہ تبوک سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے انکار، جھوٹ جو انہوں نے بہانے بنائے، ان کو واضح کیا ان آیات میں۔ پہلا بہانہ انہوں نے بنایا شدید گرمی کا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، سورۃ توبہ میں فرماتا ہے کہ وہ کہتے ہیں اس گرمی میں جہاد کے لیے نہ نکلو، تو ان سے کہو جہنم کی آگ زیادہ گرم ہے، کاش وہ سمجھ سکتے۔ دوسرا بہانہ انہوں نے بنایا مال و اولاد کی مصروفیات کا۔ سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمیں جہاد سے چھوڑ دو، ہم بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ رہیں، تو وہ اپنے مال، بیویوں اور بچوں کی دیکھ بھال کا بہانہ بنا کر پیچھے رہنا چاہتے تھے۔ تیسرا بنایا جھوٹی قسمیں کھا کر پیچھے رہنے کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں سورۃ التوبہ میں، وہ تمہارے پاس آ کر اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو، بس ان سے منہ موڑ لو، وہ ناپاک ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان کی جزا میں جو کیا کرتے تھے وہ۔ چوتھا بہانہ طاقت و وسائل کی کمی کا بنایا انہوں نے۔ قرآن پاک میں سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں مجھے اجازت دے دیجیے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیں، سن لو وہ خود فتنے میں پڑ چکے ہیں
اور یقیناً جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ تو ان کے تمام بہانوں کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔ منافقین کے ان جھوٹے بہانوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو سخت عذاب کی وعید دی اور فرمایا کہ یہ لوگ دنیا اور آخرت میں ذلیل ہوں گے۔ اللہ نے سچے مومنوں کو حکم دیا کہ وہ ان کے جھوٹے بہانوں اور حیلوں پر یقین نہ کریں اور ان سے دور رہیں۔ تو یہ آیت ہمیں یہ سکھاتی بھی ہیں کہ اللہ کے راستے میں قربانی دینے سے کترانے والے، جھوٹے بہانے بنانے والے اور دنیاوی مفادات کو دین پر ترجیح دینے والے در حقیقت منافقت کا شکار ہوتے ہیں۔ انہی آیات میں مسلمانوں کو بتایا گیا کہ جہاد میں پیچھے رہنے والے اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ انہی آیات میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 2 ساتھیوں کا ذکر کیا جنہوں نے سچ بولا اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ انہی آیات میں مسجد ضرار کا ذکر کیا گیا جو منافقین نے فتنہ پھیلانے کے لیے بنائی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اسے گرا دیجیے۔ پوائنٹ نمبر 2، اہل ایمان کے اوصاف اور صدقہ و خیرات۔ آیات نمبر 111 to 129 تک میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے جنت کے سودے کا اعلان کیا۔ وہ اللہ کے دین کے لیے اپنی جان و مال قربان کرتے ہیں۔ اللہ کے دین کی مدد کرنے والے لوگ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ صدقہ و خیرات کی اہمیت بیان کی گئی اور منافقین کی ریاکارانہ صدقہ کو رد کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور آپ کی امت سے محبت کا ذکر کیا گیا۔ پوائنٹ نمبر 3 میں سورۃ یونس کا آغاز توحید اور نبوت۔ سورۃ یونس میں آیت نمبر 1-70 تک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید اور اپنے محبوب کی نبوت کا ذکر کیا۔ قرآن کو اللہ کی طرف سے حق قرار دیا گیا اور کفار کے اعتراضات کا جواب دیا گیا۔ اللہ کی قدرت اور کائنات میں اس کی نشانیاں بیان کی گئیں تاکہ لوگ غور و فکر کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا گیا، ان کا واقعہ بیان کیا گیا جس میں ان کی نافرمانی اور طوفان کے ذریعے ان کی ہلاکت کا بھی ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بیان کیا گیا جس میں فرعون کے ظلم اور اس کے انجام کو واضح بتایا گیا کہ دنیاوی طاقت اور غرور کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔ اور قرآن پاک کی تفسیر کا خلاصہ مکمل کرنے کے بعد انشاءاللہ ہم ان تمام واقعات کی طرف چلیں گے۔ پوائنٹ نمبر 4، حضرت یونس علیہ السلام کی آزمائش اور نجات۔ آیت نمبر 71 to 109 میں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے جب گناہوں سے توبہ کر لی تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ یہ ایک منفرد واقعہ ہے، پوری قوم پر آنے والا عذاب ٹل گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 40 دن رہے اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کر اللہ سے معافی مانگی، جس کے بعد اللہ نے انہیں نجات عطا فرمائی۔ آخری آیات میں قرآن کی سچائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کو بیان کیا گیا کہ قرآن پاک سچی کتاب ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سچے نبی ہیں، اور تمام مسلمان کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا گیا، تلقین کی گئی کہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے۔ 11ویں پارے کی تفسیر کے خلاصے میں ہم نے پڑھا منافقین کے بہانے، جہاد میں پیچھے رہنے والے، جھوٹے عذر پیش کرنے والوں کی مذمت، جنت کا سودا، اہل ایمان اپنی جان و مال اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوموں کی نافرمانی اور انجام کا ذکر، حضرت یونس علیہ السلام کی آزمائش، مچھلی کے پیٹ میں دعا اور نجات کا ذکر، قرآن کی سچائی اور اللہ کی توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور آخرت کی حقیقت کو بھی واضح کیا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام سے اس آیت کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو مصیبت کے وقت میں پڑھی جانی چاہیے اور جو انہوں نے بھی پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جس کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ نے انہیں معافی عطا فرمائی اور اللہ نے انہیں نجات عطا فرمائی۔
تو رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں پڑھے جانے والے وظائف جتنے بھی ہیں بہت فضیلت رکھتے ہیں، کیونکہ یہ عشرہ مغفرت بخشش کا ہے۔ اس عشرے میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے اور رحمت کے دروازے کھولنے کے لیے بہت سے وظائف موجود ہیں۔ استغفار کی کثرت، یہ عشرہ مغفرت کا ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یعنی میں اللہ سے اپنے ہر گناہ کی بخشش مانگتا ہوں اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ درود پاک کی تسبیح، درود پاک بھیجنے سے دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تیسرا یا غفور الرحیم، اس کی تسبیح یا غفور یا رحیم اس طرح بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی دو صفاتی نام ہے یہ۔ روزانہ 100 مرتبہ گناہوں کی معافی کے لیے، رحمت نازل ہونے کے لیے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سورۃ آل عمران کی آخری آیات، روزانہ سونے سے پہلے سورۃ آل عمران کی آخری 10 آیات یعنی 190 to 200 پڑھنے سے بخشش کے دروازے کھلتے ہیں، اور ان میں مسلمانوں کو صبر، استقامت اور اللہ پر بھروسہ رکھنے کا حکم ہے۔ ایمان والوں کو صبر اور استقامت کی تلقین ہے۔ رمضان کا مخصوص عمل جو ہے دوسرے عشرے کا، وہ استغفار ہے۔ دوسرے عشرے میں یہ دعا بکثرت پڑھیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سورۃ الملک پڑھنے کی فضیلت یہ ہے، ہر رات سورۃ الملک پڑھنے سے قبر کے عذاب سے نجات ملتی ہے۔ صدقہ دینے کی عادت بنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ اس عشرے میں غریبوں کی مدد کریں۔ یہ تمام وظائف اللہ کی رضا، رحمت اور مغفرت حاصل کرنے کے لیے بہت ہی مفید ہیں۔ انہیں خلوص نیت سے ادا کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمیشہ ہمیں بخشش عطا فرماتا رہے اور ہمیں پچھلے گناہوں کی بخشش عطا فرما دے، یعنی ہمیں بخش دے اور جنت عطا فرمائے۔ اللہ کریم میرا بتانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے بتانے میں آپ کے سننے میں جو بھی غلطی، بے ادبی، کوتاہی ہوئی ان تمام کو معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔